اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے، جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے۔ میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کہ کتنے لوگ ہیں جن کی میرے بیان سن کے ایک 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے، وہ گولیاں چھوٹ گئیں، تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے، نا وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں۔ آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اتفاق سے اٹھا لیا، اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں، میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا، ڈپریشن کیسے ختم کریں یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا۔ کہہ رہے میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی، اور وہ تو کہہ رہے میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا، جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور تمہارے گولیاں کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں، ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا، ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی نالائق ہیں، ایک نسبت ہے اسلام کی طرف، وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے، بھائی سب سیٹ، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی صبر، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مطلب کچھ اور لے کے جا رہے ہیں، ویسے میں بھی وہی مراد ہے۔ اچھا خیر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک مثال، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا، بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہے، لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے، پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا، میری زندگی سے موبائل نکل گیا، تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر بند کر دوں گا۔ تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا، ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے اب بیمار پیدا ہوا معصوم، دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے، میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں، اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آیا۔ میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ، میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں۔ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا۔ جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب پھر خواب تو آتے ہیں۔ میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز ہے، آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے، خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو، حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال، دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر، میرا خدا میرے ساتھ غلط۔ میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے، یہ کیا میری تو زندگی ایسی۔ میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہے ہیں اصل آخرت ہے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا، W11 لانڈی جاتی ہے، کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی ہے، کیا فائدہ W11 ہم فضائل سنتے ہیں۔ ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں، آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا، اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے۔ میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا، جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا، تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے۔ وہ کہہ رہے نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا، خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا۔ خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا، وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی،
تو یہ ٹینشن برداشت کر لو. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی، تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس سانس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو حدیث سنائی، من سخط فلہ الرضا. نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط، تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض، اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، کوئی مرگی کا یا کوئی آصف کا دورہ تھا کیا تھا، میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، بالکل ایسے ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں. پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے، اچھا عمل ہوا تو جنت، میزان کا ترازو بھاری ہو گیا، نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی؟ کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے، بے شک یہ بیماری ختم نہ. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی، یعنی جو صحابیاں تھیں ان کو ڈپریشن ختم، اس بیماری کو گزارا، اسی میں گزارا کرنا ہے، اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، تھپکیاں ملتی رہتی ہیں، اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا ربطنا، کیا ہے ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ، تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا؟ خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں؟ فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے، وہ تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا، رسیوں سے باندھ دیا، جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کا عادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس، جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا، جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا؟ اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو، باقی کون ہمت دے دے گا؟ اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مشکلات سے بچا، ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو نالائق ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے رفاہی کام کرنا. ہم 3 دوست مختلف شہروں سے ہیں اور ہماری زکوٰۃ 8 سے 10 لاکھ آ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس زکوٰۃ کے پیسوں سے دکان کھولیں جس میں اشیاء خوردنی کا سامان ڈال دیں اور پھر مستحقین زکوٰۃ کے لیے کارڈ بنوائیں اور ان کارڈ ہولڈرز کو 25% کم قیمت پر وہ سودا بیچیں، اور جن کے پاس کارڈ نہیں یعنی وہ مستحقین زکوٰۃ نہیں، ان سے ہم منافع کمائیں اور وہ پیسے ہم واپس اسی دکان پر لگائیں اور اپنی جیب کے لیے اس سے کوئی پیسہ نہ لیں. تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسا کرنا جائز ہے؟ حسن صاحب نوشہرہ سے: نہیں جی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ پیسے یا اس سے خریدی گئی کوئی چیز وہ آپ غریب کو اس کا جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے، تو اس جذبے پر عمل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے دکان بنائیں اور پھر آپ اس میں راشن زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈال دیں، اور جو آپ کو لگے مستحق ہے اس کو آپ فری میں دے دیں. قیمت 1 روپے بھی اگر آپ نے لے لی تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ خوب سمجھ لیں.
فری میں دے دیں اور اس کا حساب رکھیں کہ بھئی فری میں کتنے لوگوں کو ہم نے دے دیے، تو دیکھیں اس مالیت کے پیسے اگر ادا ہو گئے ہیں تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنا راشن اگر آپ فری میں دے چکے ہیں تو ہو جائے گا. ہاں جو مستحقین نہیں ہیں ان سے آپ پیسے لیں تو وہ پھر زکوٰۃ میں منہا نہیں کر سکتے. تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ سیدھا سیدھا آپ کو فقیر کو اس کا مالک بنانا پڑے گا، چاہے ان پیسوں سے یا ان کے عوض میں کوئی راشن خرید کے مالک بنا دے. تو یہ جو آپ کی نیت ماشاءاللہ اچھی ہے، اس سے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دکان نہ بنائیں، دکان آپ ویسے صدقے کے پیسوں سے بنا لیں، نفلی صدقہ، اور اس میں راشن آپ جو فری میں راشن دیں گے وہ زکوٰۃ میں مائنس کر سکتے ہیں. سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا، کیا سود کے پیسوں سے مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نیز اس قسم کی مسجد میں نماز پڑھنا اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا کیا حکم ہے؟ سود کے پیسوں کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. یہ آج کل لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے بینک سے سودی قرضہ لیا، اب وہ میرے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہ رہا ہے، تو میں بزنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو سودی پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ بھائی سود وہ رقم ہوگی جو یہ بینک کو دے گا. یہ جو لون انہوں نے لیا ہے یہ سودی رقم نہیں ہے، یہ تو حلال رقم ہے. ہاں گناہ اس بات کا ہوگا کہ آپ نے سود پہ قرضہ لیا کیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا اور دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن سودی رقم ہم اس رقم کو نہیں کہیں گے جو آپ نے لون لیا ہے، سودی رقم ہم اس رقم کو کہیں گے جو لون پہ آپ نے انٹرسٹ دیا ہے، یا آپ نے کسی کو لون دے کر اس پہ جو آپ پروفٹ لیا ہے انٹرسٹ کی صورت میں، سود کی صورت میں، وہ رقم سودی ہے. تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا، تو سود کے پیسوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دی تھی ادھار اور اس رقم پہ آپ کو سود ملا، اس رقم سے اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے یہ، بلکہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. آپ حرام اور ایک ناپاک گندے مال سے آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں. اگر کسی نے مسجد تعمیر کر دی تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے بینک سے لون لے کر مسجد بنائی ہے تو لون لینے کا عمل بہرحال گناہ کا عمل ہوا ہے. لیکن مسجد وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ سود کی حرام کی رقم سے مسجد بنی ہے. تو اس رقم سے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار کی ارننگ بھی حلال ہے، اس سے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر میں رہنا بھی حلال ہے. مسجد بنائے گا تو مسجد بھی جائز ہوگی. البتہ بے برکتی ضرور ہے کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے قرضہ اٹھایا ہے کہیں سے، تو یہ ناجائز ہے. دوسرا مسئلہ سود کے پیسوں کا مطلب ہے کہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سودی بینک میں جو آدمی جاب کر کے تنخواہ لے رہا ہے تو یہ بھی سودی رقم نہیں ہے لیکن ہے حرام، کیونکہ ناجائز کام کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے. تو تنخواہ تو حلال پیسوں سے دی جا رہی ہے، کیونکہ بینک اپنی جو ارننگ ہے نا، جو پروفٹ ہے، وہ الگ سے نکال کے نہیں رکھتا کہ اس پروفٹ میں سے لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہوں. کہتا تو بینک یہی ہے کہ میرا جو سودی پروفٹ ہے میں اس میں سے تنخواہیں دوں گا، لیکن صرف کہتا ہے، فزیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ لوگوں کی جو حلال رقمیں بینکوں کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی حلال میں ہی بینک کی جو لوگوں سے سود لیتا ہے وہ سود اس میں شامل ہوتا رہتا ہے اور حلال اس میں غالب ہوتا ہے. تو لہذا بینک جب اپنے امپلائیز کو تنخواہ دیتا ہے تو اسی مشترکہ کھاتوں سے وہ تنخواہیں دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں حلال غالب ہے، تو وہ تنخواہ حلال رقم سے دی جاتی ہے. لیکن بینک کے امپلائی کے لیے وہ حرام اس لیے بن جاتی ہے کہ امپلائی ایک ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ لے رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنی خون پسینے کی حلال کمائی کسی مزدور کو دیں یا کسی ملازم کو دیں، اور ملازم سے کام آپ ناجائز لے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز کام کر اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ فلاں کو مار کے آ جا، مثلا فلاں کو قتل کروا دیا آپ نے، فلاں کو خام خام میں ظلم کروا دیا، اور اس ظلم کے بدلے میں آپ اس کو یہ پیسے دے رہے ہیں. تو پیسے تو حلال سے دے رہے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے وہ حرام اس لیے ہیں کہ ناجائز کام کے بدلے میں دیے جا رہے ہیں. تو پتہ چلا حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ رقم ہی حرام ہے، ایک یہ کہ رقم تو حلال ہے لیکن جس کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ کام حرام ہے. تو جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ بھی کسی بھی طرح سے سودی کام میں ملوث ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 4 آدمیوں پر لعنت ہوتی ہے، سودی معاملے کو سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاملے کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا. تو کوئی سودی بینک میں کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں انوالو ہے تو اس کی ارننگ حرام ہے، چاہے بینک اپنے مشترکہ کھاتوں سے ہی دے رہا ہو. تو کیونکہ ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ مل رہی ہے، جب حرام ہے تو اس حرام تنخواہ سے جو بینک کا امپلائی ہے وہ نہ وہ قربانی کر سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ وہ مسجد بنا سکتا ہے. اگر اس حرام رقم سے بھی کسی نے مسجد بنائی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی.
البتہ سودی بینکوں میں کچھ لوگ ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ سود سے براہ راست ملوث نہیں ہوتے، اس میں کسی بھی طرح سے معاون مددگار نہیں بن رہے. جیسے اسٹیٹ بینک میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں، مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک میں ایک آدمی کا کام پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ دینا ہے، تو یہ کام جائز ہے، اس کے عوض میں تنخواہ بھی حلال ہوگی. یا کوئی چوکیدار لگا ہوا ہے، یا کوئی الیکٹریشین ہے جس کا کام بلب صحیح کرنا ہے، یا پنکھے ٹھیک کرنا ہے، یا ایئر کنڈیشن صحیح کرنا ہے، یا صرف بینک کی عمارت بنانا ہے، تو ایسے لوگوں کی تنخواہ اور ان کو جو کمیشن ملے گا وہ حلال ہوگا، کیونکہ یہ ناجائز کام کے بدلے میں ان کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ چند چیزیں ہیں، لوگ ان سب چیزوں کو نا آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں اب بات نکل ہی گئی ہے تو میں اور ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کی آمدن میں حلال حرام مکس ہوتا ہے. جیسے سود یعنی بینک میں جاب کر رہے ہیں، حرام تنخواہ بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس حلال ذرائع ہیں، تو پھر اس میں شریعت یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ کیا ہے. اگر حلال زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے پورے پر حلال کا حکم لگایا جائے گا، یعنی تھرڈ پرسن کے لیے اس کے سے کھانا پینا یہ سب جائز ہوگا، اس لیے کہ ہم یہی سمجھیں گے بھئی حلال زیادہ ہے تو غالب یہ ہے کہ حلال سے کھلا رہا ہے. اور اگر حرام زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے کر رہا ہے. تو اگر اس کی آمدن حلال زیادہ ہے تو پھر مسجد میں اگر وہ چندہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حرام زیادہ ہے تو پھر مسجد میں چندہ اس سے نہ لیا جائے. دوسری بات یہ کہ جس کے بارے میں پہلے سے پتا چل جائے کہ اس کی آمدن میں حرام زیادہ ہے، خود سے پتا چل جائے، اس سے تو چندہ لینا مسجد کا جائز نہیں ہے، نہ مسجد بنوانا جائز ہے. لیکن جس کے بارے میں پتا نہ ہو تو پھر شریعت نے ہمیں تجسس کا حکم نہیں دیا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا کماتے ہو بھائی، پہلے اپنی آمدن بتاؤ. تو یہ تجسس ہے، غیر ضروری تفتیش ہے. اب ہمو ما ابہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس میں ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم ہے. تو پہلے سے پتا چل جائے تو حکام الگ ہیں، جب تک نہیں پتا چلا تو پھر شریعت میں یہی ہے کہ حلال ہی سمجھا جائے گا. لہذا وہ مسجد میں چندہ دے رہا ہے، مدرسے میں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، یا ویسے کسی کو گفٹ دے رہا ہے، تو جب تک آپ کو نہیں پتا ہے تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا اور اس میں تفتیش نہیں کی جائے گی اس سے. آن لائن کلاس میں گھر والوں کے سامنے سزا دینا. میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ عالمہ کا کورس کر رہی ہے اور آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اگر کسی لڑکی کو سبق یاد نہیں ہوتا تو استانی اسے سزا میں اٹھک بیٹھک کراتی ہے، جبکہ پڑھنے والیوں میں بڑی عمر کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کی شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ کی اولاد بھی ہوتی ہے. تو اس طرح گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنا کیسا ہوگا؟ مہرین صاحبہ انڈیا سے. اب جو خواتین شادی شدہ ہیں یا بچوں کی ماں بن چکی ہیں، ان کے لیے تو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ان کو سارے گھر والوں کے سامنے استانی صاحبہ اٹھک بیٹھک کروا رہی ہیں. بہرحال اگر استانی کروا رہی ہیں تو استاذ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد بحث نہ کرے اور 2-4 دفعہ اٹھک بیٹھک جو وہ کروا رہی ہیں کر لے. لیکن چونکہ بہت سارے ٹیچر پڑھا رہے ہیں آن لائن، ویسے میں ان کو ایک مشورے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ، یعنی حدیث میں آتا ہے نا انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے لحاظ سے. چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک میچور خواتین ہیں، میرڈ ہیں، عزت شادی کے بعد ایک مرد کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے، ایک عورت کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے، اور اولاد ہونے کے بعد تو اور زیادہ. تو وہ اچھا، یعنی میں تو تصور کر رہا ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ بچوں کے سامنے ماں اٹھک بیٹھک کر رہی ہے تو بچوں پہ کیا گزرے گی، ایک عجیب سا لگتا ہے. تو ماں کو تو چاہیے کہ کر لے، بچوں کو استاذ کا احترام سکھا دے، لیکن ٹیچر کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ جب شاگرد بڑے ہو جائیں اور ایک میچور ہو جائیں تو ان کو اس طرح کی سزائیں نہ دے جن میں ان کی بے عزتی ہو. بلکہ یہ سزا تو لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کے بغیر بھی نہیں دینی چاہیے، یعنی تنہائی میں بھی نہیں دینی چاہیے. ویسے سمجھا دیا جائے، ڈانٹ دیا جائے، تھوڑا سا شرم دلا دی جائے. چھوٹے بچے ہیں وہ تو خوشی خوشی اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے الگ حکام ہیں. جب میچور ہو جائے، میرڈ ہو جائے، بچے ہو جائیں تو پھر تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو اگر دین پڑھا رہے ہیں آن لائن کلاسز میں تو دین تو عزت سکھاتا بھی ہے نا، تو ان کو ایسا ایٹیٹیوڈ کرنا کہ وہ بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاق بن جائیں اس طرح کی، تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی غلط ہے. ظالم شوہر کی اسلام میں کیا وعید ہے؟ میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہو لیکن وہ خوشی نہیں ہوتا، اور بیوی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی اسے سزا دیتا ہو، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتا ہو، اس کو بات بات پر ڈانٹتا ٹوکتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، تو ایسے شوہر کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اسلام آباد سے خاتون نے پوچھا. میں ان کا نام نہیں بتا رہا، ان کے میاں سمجھ جائیں گے، میری بیگم پوچھ رہی ہے. ہر جگہ اپنا نام نہ شو کر دیا کریں.
یہ لگ رہا ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ٹھنی ہوئی ہے ان کی, اور میاں اپنے حقوق اپلوڈ کر رہا ہے اور بیگم صاحب اپنے حقوق اپلوڈ کر رہی ہیں, پھر دونوں اپلوڈنگ کر کے ویڈیو میں ایک دوسرے سے لڑنے کا خطرہ لگ رہا ہے مجھے. یہ دیکھیں بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے تو دونوں کے حقوق ہیں. قرآن کی صاف آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ عورت کے حق کے لیے جو اللہ نے شوہر پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بھی اللہ کہتے ہیں اتنی ہی ویلیو ہے جتنی اللہ نے مرد کے حق کے لیے عورت پر ذمہ داری ڈالی ہے. یعنی شوہر اگر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا, اس کو عزت نہیں دیتا, بات بات پہ اس کو بلا وجہ ٹارچر کر رہا ہے, تو وہ بھی گناہگار ہوگا اتنا ہی جتنا بیوی اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی. تو اس لیے اللہ نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اللہ نے شوہر کو بتا دیا کہ بھئی حقوق کی تاکید کی نوعیت ایک جیسی ہے. حقوق کی نوعیت تو الگ ہے, عورت پہ الگ قسم کے حقوق ہیں, شوہر پہ بیوی کے الگ قسم کے حقوق ہیں, لیکن ان دونوں کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مرد یہ دھونس نہیں جما سکتا عورت کے اوپر کہ تم اگر میرے حقوق ادا نہیں کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی, اور میں اگر تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, اگر وہ جہنم میں جائے گی تو آپ اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ کے بھی جہنم میں جانے کے اتنے ہی چانسز ہیں. اسی طرح عورت بھی شوہر پہ دھونس نہیں جما سکتی کہ بھئی میرے حقوق ادا نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, تو بھئی آپ بھی نہیں کریں گی تو آپ بھی جہنم میں, وہ بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی جہنم میں. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں صاف فرما دیا کہ دونوں پر ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں. ایک جیسی کا مطلب دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے, ویلیو ایک جیسی ہے. تو اس لیے اگر واقعی آپ کے شوہر ایسا کر رہے ہیں, عزت نہیں دیتے, بات بات پہ ڈانٹتے ہیں, تو بالکل غلط کر رہے ہیں. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. بعض مردوں کو ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں ہا ہا ہو چل رہا ہے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ساری رات, اور سگریٹ چل رہی ہے اور محفلیں لگ رہی ہیں, اور گھر آتے ہی ایسے جیسے کوئی چنگیز خان گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے, ہلاکو خان داخل ہو رہا ہے, اور ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا دے گا یہ گھر آتے ہی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے, سلام کرتے سب سے پہلے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا کرتی تو اسی جگہ اپنے لب مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے. تو یہ محبت کا اظہار تھا. بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک استعمال کی, اسی کو دھو کے نبی نے اسی مسواک کو استعمال کیا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اظہار محبت کے لیے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کرے, اس کی مخالفت نہ کرے. اور وہ بیسک چیزیں کیا ہیں, شوہر اگر گھر سے باہر جانے سے منع کر رہے تو نہ جائے, شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ لے کر آئے, شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. خیانت میں یہ بھی ہے کہ اڑا رہی ہیں بازاروں میں جا کے اس کا مال, اس کو ایسا خرچوں کا مکلف بنا رہی ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے, وہ بیچارہ مہنگائی میں دبا جا رہا ہے اور آپ کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے. تو یہ بیسک حقوق ہیں اس کے. اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اس کا خیال کرے, اس کو عزت دے. وہ باندی نہیں ہے, لونڈی نہیں ہے, وہ بیوی ہے, تو اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, عزت کے ساتھ اس سے بات کیا کرے اور اس کے بیسک حقوق کا خیال کرے. تو دونوں پر ایک دوسرے کی برابر ذمہ داریاں ہیں, اس میں فرق نہیں ہے. غیر مسلم کے استعمال شدہ کپڑے کیا ہم پہن سکتے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم کسی غریب مسلمان کو اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دے تو کیا وہ اس سے لے سکتا ہے یا نہیں, اور اس میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حبیب الرحمان سندھ سے. جی ہو جائے گی نماز, جائز ہے بالکل, لیکن بہرحال مسلمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دے, ان سے لینے والا نہ بنے. تو کیونکہ ظاہر ہے غیر مسلم کے دل میں پھر یہ خیال آئے گا کہ یہ مسلمان ہے, دیکھو میرے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, تو خیال آ سکتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کو واقعی ضرورت ہو تو مسلمان سے وہ صدقہ لیں, غیر مسلم سے ایوائڈ کریں. ہاں جب دینے کی باری آئی تو پھر غیر مسلم پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کریں. تو جیسے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسانیت پہ خرچ کرنے کا حکم ہے, اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا اللہ نے. تو جائز ہے بہرحال, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خرچ کرنے والے بنے. چرائی گئی چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم. 3-4 سال پہلے میں اپنے والدین کے پیسے چوری کیا کرتا تھا اور ان سے چیزیں خرید کر ان کو استعمال کیا کرتا تھا, اور یہ موبائل فون بھی انہی کے پیسوں کا. لا حول ولا قوت, جس سے مسئلہ پوچھنا ہے موبائل بھی انہی کا ہے. لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں اور توبہ کے بعد میں نے کچھ نہیں چرایا, اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شکر ہے نام نہیں لکھا انہوں نے. بھائی دیکھیں, پہلی بات تو اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے کہ آپ نے پکی سچی توبہ کر لی, کھلے عام ایک اظہار کر دیا کہ آپ کو ندامت ہے,
باقی یہ کہ والدین سے چرایا ہے تو والدین کو بتا دیں، ابو امی کو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے ایسا لیا تھا اور معاف کر دیں. تو والدین کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ تو اور الٹا خرچ کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے اور وہ نہیں مطالبہ کریں گے آپ سے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے معاف اور کہتے نہیں ہمیں پیسے واپس لوٹاؤ، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آپ کا ضروری نان نفقہ بہرحال پورا کرتے رہے ہیں تو پھر جو اضافی چیزیں آپ نے لی ہیں وہ پھر آپ کو لوٹانی پڑیں گی. یکمش نہیں لوٹا سکتے تو قسطوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے، جب اللہ آپ کو کمانے کی توفیق دے، جاب لگ جائے آپ کی، تو تھوڑے تھوڑے الگ سے لوٹا دیں. اور موبائل بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو بتا دیں، اس کے پیسے دے دیں، نہیں ہے تو پھر موبائل ان کو واپس کر دیں. لیکن والدین امید ہے انشاءاللہ ایسا کریں گے نہیں. جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں نے پکی توبہ کر لی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ معاف کر دیں گے. اور یہ سب تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، مگر آئندہ بہرحال یہ حرکت ہرگز نہ کریں. بچوں کو دیے گئے پیسے والدین استعمال کر سکتے ہیں. مہمان حضرات بچوں کو پیسے دے کر جائیں تو کیا والدین اسے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بچوں پر خرچ کرنا ضروری ہے؟ نابالغ بچے کو جو بھی ہدیہ ملتا ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ وہ نابالغ کا ہے، اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ نابالغ بچے کی اجازت سے بھی استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن والدین اتنا کر سکتے ہیں کہ پہلی کوشش تو یہ کہ بچوں ہی کے لیے اس کو استعمال کریں. دوسرا یہ کہ یہ کر سکتے ہیں والدین کہ بطور قرض وہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی وہ بچوں کے ابھی ضرورت نہیں ہے تو والدین نے استعمال کر لیے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اتنے پیسے بچوں پہ اپنی جیب سے خرچ کر دیں گے، اور جو کر ہی رہے ہوتے ہیں والدین تو عام طور پر، تو پھر اس نیت کے ساتھ والدین کو اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ وہ بچوں کا مال وقتی ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس نیت کے ساتھ کہ بھئی ہم یہ ریٹرن کر دیں گے، ہمارا بچہ ہے کہیں بھاگا نہیں جا رہا، ہم اس کو دے دیں گے یہ. اور ظاہر ہے والدین تو دے کیا دیں گے، وہ تو اس سے زیادہ اس بچے پہ لوٹا دیتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. لیکن پراپرٹی وغیرہ میں اگر کوئی بچے کے پاس پراپرٹی ملی ہے، اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز ملی ہے، تو پھر اس میں آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں. یہ جو میں نے حکم بتایا، یہ جو عیدی اور جیب خرچیاں چھوٹی بہت مل رہی ہوتی ہیں، تھوڑی بہت، اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو. بڑی کوئی پراپرٹی ہو تو پھر قریبی دارالفتہ سے دوبارہ آپ سوال لکھ کے دوبارہ رجوع کریں کہ پراپرٹی بیچنے کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے، اور اس کے حکام تھوڑے جدا ہیں. مقصد یہ بیماری کے لیے گدھی کے دودھ کا استعمال، کیا گدھی کا دودھ بچے کی بیماری میں پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد قاسم یو پی سے. یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور گدھی کا دودھ بہت زیادہ بیماریوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ گدھا جیسے حرام ہے تو ایسے ہی گدھی بھی حرام ہے، اور اس کا دودھ بھی حرام ہے. حرام جانوروں کا دودھ بھی حرام ہوتا ہے، تو وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بیماری میں بھی جائز نہیں ہے گدھی کا دودھ استعمال کرنا. البتہ کوئی ایسا بیمار ہو کہ ماہر ڈاکٹر اور ماہر طبیب یہ کہیں کہ آپ کی اس بیماری کا علاج گدھی کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، تو پھر مجبوری میں اس دودھ کا استعمال علاج کی خاطر جائز ہو جائے گا. تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک علاج کے طور پہ بھی استعمال جائز نہیں ہے. ہاں مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے علاج ممکن ہی نہیں ہے، پھر گنجائش ہے. گھر والوں کے ڈر سے اسلام چھپانا. میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں پچھلے 5 سالوں سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر عبادت کر رہی ہوں. میرے گھر والے اسلام کے خلاف ہیں. آپ میری شرعی اور قانونی اعتبار سے رہنمائی فرمائیں کہ مجھے بعد میں پریشانی نہ ہو. ایک خاتون انڈیا سے. انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، اور جو لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں ان کو تقریباً سب کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ گھر والے نہیں چھوڑیں گے، اور یہ کامن ایک مسئلہ ہے. اس پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے، اس بیان میں انشاءاللہ وہ کلپ بھی اپلوڈ ہو جائے گا الگ سے، کہ جو لوگ چھپ کے اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا، ان پہ شرعی احکام کیا ہیں. تو پوری ڈیٹیل سے وہ کلپ انشاءاللہ اسی ہفتے میں اپلوڈ ہو جائے گا. آپ وہ کلپ لازمی سنیں. وہ میرے دوسرے چینل پہ اپلوڈ ہوگا، مفتی طارق مسعود اسپیچز. یہ تو آس مفتی طارق مسعود ہے نا، 2 چینل ہے میرے. ایک دوسرا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز. اس میں خاص طور پر غیر مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ جن کو جان کا خطرہ ہے یا ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے، تو وہ چھپ کے اسلام، یعنی اسلام کو کیسے چھپا سکتے ہیں وہ. تو انشاءاللہ وہ کلپ اسی ہفتے اپلوڈ ہو جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے، وہ ضرور سنیں اور آگے اس کو پھیلائیں بھی کہ اس میں وہ کیسے نماز پڑھیں گے اور کیسے وہ شرعی احکام ان پہ کیا لاگو ہوتے ہیں. بہت ڈیٹیل سے میں نے اس پر بیان کیا، اور بیان کی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت ساری لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بہت سارے واقعات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اس میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں ان لڑکیوں کے لیے. لڑکوں کے لیے کم ہوتی ہیں، لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، تو بیچاری کمزور ہوتی ہیں.
پھر بعض فراڈی مسلمان مل جاتے ہیں ان کو جو نکاح کے نام پہ جھانسا دیتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خاندان نے تو چھوڑ دیا، تو وہ بیچاریوں کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ بندہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے، تو وہ مسلمان فراڈی ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی اور داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس پہ ایک کلپ میں نے اپلوڈ کیا ہے۔ البتہ قانونی لحاظ سے تو بات واضح ہے، آپ انڈیا میں ہیں، انڈیا کی عدالت میں جائیں، عدالت سپورٹ کرے گی، کیونکہ انڈیا میں تو ایک سیکولرزم ہے اور وہاں کھلی اجازت ہے کہ بھئی جو بھی اپنا مذہب کوئی بھی مذہب رکھنا چاہے تو اس کو یعنی لیگل ہے یہ، تو امید ہے انشاءاللہ انڈیا کی عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اور ورنہ وہاں آپ دارالعلوم دیوبند سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں، اور یہ جو بہار میں صوبہ بہار میں بھی ایک ادارہ ہے، اس وقت اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، مشہور ادارہ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا دارالعلوم دیوبند سے کسی طرح آپ رابطہ کریں انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ قانونی طریقے سے آپ کو کیسے سپورٹ مل سکتی ہے۔ باقی جو لوگ پاکستان میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کو خطرہ ہے، وہ بنوری ٹاؤن سے رابطہ کریں، بنوری ٹاؤن والے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ عدالتی کاروائی کیسے کی جائے اور کیسے ان کو سپورٹ کی جائے۔ شادی کے بعد کیا زیورات پہننا ضروری ہے؟ کیا خواتین کے لیے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زیور پہننا کوئی ضروری ہے؟ اس طرح مہندی یا سرما لگانے کا کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ، کرناٹک، انڈیا سے۔ دیکھیں، شادی کے بعد بھی ضروری نہیں ہے، شادی سے پہلے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عورت زیور کا استعمال کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے ہاتھ دیکھے بغیر مہندی کے، تو آپ نے تنبیہ کی کہ کیا مردوں کا ہاتھ ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ عورت ہی کے انداز سے رہے تو وہ استعمال کرے۔ البتہ کنواری لڑکیاں جن کے شوہر نہیں ہے وہ زیادہ زیب و زینت اختیار کریں اور اس میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، تو الا یہ کہ کوئی نکاح کرنا چاہتی ہے اور جو ہے وہ رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو بعض دفعہ وہ بصورتی کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہاں زینت اختیار کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح ایک جائز کام ہے، سنت کام ہے، تو اس کی ہر وہ چیز جو نکاح پر ابھارے وہ بھی جائز اور مستحب کام ہے۔ تو شادی سے پہلے بھی زیور کا استعمال جائز ہے، لیکن شریعت میں ترغیب نکاح کے بعد ہے، زیادہ ہے، کیونکہ شادی سے پہلے تو فتنے کا اندیشہ ہے، شادی کے بعد وہ اندیشہ کم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کسی کی زوجہ ہے، اور دوسرا شوہر کا حق بھی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے، تو دو وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ سگے بہن بھائی کا نام محمد اور عائشہ رکھنا۔ میری بیٹی کا نام عائشہ ہے اور میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتی ہوں، تو کیا دو سگے بہن بھائیوں کا نام محمد اور عائشہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میاں بیوی والا رشتہ تھا، تو کیا دو بھائی بہنوں کا نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ زوجہ عبداللہ کراچی سے، بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ امی عائشہ تھیں، آپ کا جو بیٹا ہے وہ کوئی نبی تھوڑی ہیں، اور آپ کی بیٹی جو عائشہ ہوگی وہ والی عائشہ تھوڑی ہیں، تو نام کسی کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اشکال تو پھر اور باقی جگہوں پر ہوگا کہ بھئی حضرت ابو بکر کا نام ان کی کنیت ابو بکر تھی، اب آپ کسی کا نام ابو بکر نہیں رکھ رہے، اب کیونکہ باپ کا نام جو ہے وہ، ماں کا نام فار ایگزامپل عائشہ ہے، تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں بھئی ماں کا نام عائشہ اور بیٹے کا نام ابو بکر کیسے ہو گیا، حالانکہ نبی کے دور میں تو الٹا تھا، ابو بکر والد تھے اور بیٹی عائشہ تھی، تو یہ تو بہت زیادہ یعنی پیچیدگیوں میں بات چلی جائے گی، تو یہی جواب دیا جائے گا بھئی وہ عائشہ اور تھیں، یہ عائشہ اور ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تھے، یہ تو آپ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہیں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا رکھیں، کہہ رہے یار پھر میں اس کو ٹھکائی کیسے لگاؤں گا کبھی مسئلہ کرے گا تو میں نے کہا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن جائے گا آپ کا بیٹا، نہ نبی کی طرح بن جائے گا، بس ایک نام کی برکت لینی ہے کہ اچھا نام ہے، پیارا نام ہے، ہمارے پیغمبر کا تھا تو محبت میں رکھ دیں آپ، تو یہ تو پھر اشکال اس پر ہوگا کہ بچے کا نام داؤد رکھ دیا تو اس کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے کہ داؤد علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو جائے، تو یہ غیر ضروری یعنی تکلف ہے اور حد سے بڑا ہوا ادب ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، تو یہ نہیں سوچیں۔ ناپاکی کی حالت میں سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح پر اخلاص، سورہ اخلاص، استغفار، درود شریف اور ربنا آتینا دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اسما صاحبہ دہلی سے۔ قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے اگر تلاوت کی نیت سے پڑھی جائے، جیسے کہ عام طور پہ تو تلاوت ہی کی نیت ہوتی ہے، تو حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں یا عورت مینسز کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی، لیکن رقیہ کے طور پہ جیسے ہم رات کو
سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دم کرتے ہیں پوری باڈی پہ، تو یہ بطور رقیہ ہے یا دعا کے طور پر ہے، یہ تلاوت کے طور پہ نہیں ہے۔ تو بطور دعا کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر سورہ اخلاص تسبیح پہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے نا، تو پھر یہ تسبیح آپ نے بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے، اور دل میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں بطور دعا کے اور دم کے طور پر، برکت کے طور پر یہ اس کی میں تلاوت کر رہی ہوں۔ اور درود شریف اور ربنا آتینا بھی اسی نیت سے، ربنا آتینا بھی قرآن کی دعا ہے نا، تو آپ دعا کی نیت سے پڑھیں، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں۔ لیبارٹری کا نام ریفر کرنے پر کمیشن لینا۔ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں، ہمارے پاس کافی مریض ایسے بھی آتے ہیں جن کا ہمیں شوگر ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ یا خون وغیرہ کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے۔ بہت ساری لیب ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مریض کو ہمارے پاس ٹیسٹ کے لیے بھیجیں، جس پر ہم آپ کو 20% کمیشن دیں گے۔ تو یہ کمیشن لینا کس حد تک جائز ہوگا؟ فاطمہ صدیقی انڈیا سے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو پیشنٹ جو فیس دے رہا ہے وہ اس بات کی دے رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ لکھ کے دیں، اور اگر کوئی میڈیسن ہے تو آپ اس کو میڈیسن لکھ کے دیں، اور ٹیسٹ بھی وہ لکھ کے دیں جو سستا ہو اور جس میں پیشنٹ کا فائدہ ہو۔ فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ سستا ٹیسٹ اور جو پیشنٹ کے گھر کے قریب ہو، یا کوئی ایسی لیبارٹری ہو جو زیادہ بے شک دور ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے ریزلٹ میں ایکوریسی زیادہ ہے، تو یہ چیز تو آپ پر دیانتاً واجب تھی اور آپ اس کے پیسے پیشنٹ سے لے چکے ہیں یہ ریفر کرنے کے۔ پھر الگ سے جو کمیشن لیبارٹریوں سے لیا جاتا ہے اس کے جو فسادات سب کے سامنے ہیں کہ ایک جناب مریض یہاں ناظم آباد میں اور لیبارٹری یہاں پر ناگن چورنگی پہ لیبارٹری موجود ہے، اور ڈاکٹر نے جناب کمیشن لیا ہوا ہے جو نارتھ یعنی ناظم آباد کے ایریے کی طرف، وہ بیچارہ گھنٹہ بس میں بیٹھ کے وہاں جا رہا ہے لینے کے لیے، تو صرف آپ کے کمیشن کے چکر میں، تو یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیبارٹری سستی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے، ایکوریسی اس میں زیادہ ہے، لیکن آپ صرف اپنے کمیشن کے چکر میں کہیں اور پیشنٹ کو بھیج رہے ہوتے ہو، تو یہ سارا سیٹ اپ ہی غلط ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی فیس بڑھا کر پیشنٹ سے پیسے زیادہ لے لیں، بے شک وہ حلال ہوں گے۔ غیر اخلاقی تو ہے پیشنٹ کو نہ چھوڑنا، لیکن وہ ناجائز نہیں ہے۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیاتن عاریاتن، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں، اوپر کی طرف نہ باندھیں، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ عورتیں نمازوں کا وقت کیسے مقرر کریں؟ یہ بھی امت اللہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، کبھی اذان کے 10 منٹ بعد پڑھتی ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ بعد، جبکہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جس وقت شروع ہو رہا ہے اور جس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھیں، یہ مقررہ وقت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھی جا رہی ہے، دوپہر کی نماز رات کو پڑھی جا رہی ہے، تو پورے ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ مقررہ وقت ہی کہلائے گا۔ تو فجر صبح صادق کے وقت شروع ہوتی ہے جب سورج 15 ڈگری پر ہوتا ہے، اور آج کل اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لیا جائے، بہت سے علماء کے نزدیک 18 پر، ہماری جو تحقیق اور رائے ہے اس کے مطابق 15 ڈگری پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کے نقشے دیکھ لیں، موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جائے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے،
اور سورج طلوع کب ہو رہا ہے، ذرا سا سورج کا کنارہ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اور پھر قضا اگر پڑی جائے گی تو پھر مکروہ وقت گزرنے کے بعد، یعنی سورج کا کنارہ نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد، اور وہ قضا ہوگی. اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ختم کب ہوتا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے. یعنی ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل سر پہ پہنچا تھا تو اس وقت دیکھیں ایک چیز 1 فٹ کی ہے، تو جب سورج بالکل کھوپڑی پہ آ جائے نا، بالکل بیچ میں ہو، جتنی بلندی پہ جا سکتا تھا سورج چلا گیا، تو اس وقت دیکھیں 1 فٹ کی کوئی لکڑی ہے، اس کا سایہ کتنا ہے. وہ سایہ فار ایگزامپل 1 انچ ہے. تو اب سورج جب ڈھلکے گا تو یہ 1 انچ والا سایہ مزید کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ پھیلتا چلا جائے گا. تو جب 1 فٹ کی چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جائے اور 1 انچ تو یہ زوال والا سایہ ہے نا، جب سورج بالکل کھوپڑی پر تھا، تو یہ 2 فٹ 1 انچ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو بالاتفاق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. اور جمہور علماء کے نزدیک 1 فٹ اور 1 انچ جب ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، جس کو مثل اول کہتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک ذرا جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذرا دیر سے. تو یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہ ظہر کا وقت ہے. اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر کا وقت قائم رہتا ہے. لیکن غروب آفتاب سے کم 20 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے، اتنی تاخیر کرنا بہرحال حرام اور ناجائز ہے. تو یہ عصر کا وقت ہے. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی، اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کی طرف سرخ روشنی ختم نہیں ہو جاتی، جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے. تو جب تک یہ سرخ روشنی باقی ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے. تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے. باقی افضل وقت کیا ہے؟ تو مردوں کے لیے تو بھئی مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں، ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا ہے. جماعت سے پڑھنا افضل ہے، آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں. لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتی، جماعت سے نماز نہیں پڑھتی اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی 4 دیواری ہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں، اس میں زیادہ ثواب ہے. جیسے صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں، یہ زیادہ ثواب ہے. ظہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً پڑھ لیں، اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے، یعنی جہنم کی جنس میں سے ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ ظہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی. اور عصر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، تو اور سورج کی تمازت اور اس کی جو تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو اس وقت پہ اثر پڑی جائے، مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے، اس کی ٹکیا لال ہو جائے. تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے، اس سے پہلے پڑھ لی جائے. مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھی جائے، اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے. آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. تو پہلا ثلث، پہلا تہائی جب ختم ہوگا، جیسے 9 گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی 3 گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے. تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے، پھر نیند آنے لگی اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے. تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے، اور آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے. آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں. اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہے اور نقشے ملتے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، گھروں میں دیوار پہ لگائے جا سکتے ہیں. اچھا بھائی، حالت جنابت میں قرآن پڑھنا یا سننا. اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے؟ زید ابن نور خیرپور سے. دیکھیں، اگر حالت جنابت میں کوئی شخص ہے تو نہ تو قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے. ہاں سن سکتا ہے. تو نہ
پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، صرف سن سکتا ہے۔ البتہ کسی کپڑے سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ کپڑا آپ نے پہنا ہوا نہ ہو۔ جیسے کہ لفظ آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر وہ آپ نے ہاتھوں سے اتار دیے تو پھر ان کے ذریعے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ جب پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لگانا ہی کہلاتا ہے عرف میں۔ اگر آپ قرآن پکڑیں گے نا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا گویا آپ نے خود ہاتھ لگایا ہے۔ قرآن میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاؤں کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں سورہ فتح کی دوسری آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کے پہلی خطائیں اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی خطا ہو سکتی تھی جو کہ اللہ تعالی نے معاف فرما دی؟ ساجد صاحب انڈیا سے، دیکھیے انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کا مطلب خدا کی نافرمانی، تو کیونکہ انبیاء کے ہر عمل میں ہمیں ان کی اقتداء کا حکم ہے، تو اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا، وہ گناہ نہیں کرتے۔ البتہ انبیاء سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کیا مطلب؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی رضا اس کام میں ہے، حالانکہ اللہ کی رضا دوسرے کام میں زیادہ تھی، تو غلط فہمی ہوئی، انسان تھے، بشر تھے، اس بیس پر انہوں نے ایک ایسا کام کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، لیکن پھر اللہ تنبیہ کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں اس سے نہیں بلکہ میں تو اس کام سے خوش ہوں۔ تو ایسے واقعات سیرت میں ملیں گے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی اور اوپر سے وحی بھی نہیں آئی، تو آپ نے اس رائے کے مطابق عمل کیا، آپ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کی رضا زیادہ ہے، مگر اللہ نے تنبیہ فرما دی آپ کو، تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، یعنی گناہ نہیں ہے۔ اجتہادی خطا کا مطلب کوئی بھی غلطی، لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو خطا ہو سکتی ہے پیغمبر سے، لیکن پیغمبر کی خطا میں اور عام لوگوں کی خطا میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے اور پیغمبر اس خطا کو درست کر لیتے ہیں، تاکہ لوگ اس میں پھر پیغمبر کو فالو نہ کریں، فالو اس کو کریں جس میں پیغمبر کو تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل حجت ہوتا ہے۔ تو باقی قرآن میں جو آتا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے نبی اللہ آپ کے ذنب تو گناہ کو کہتے ہیں، اس کا سیدھا ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں پیغمبر کے بارے میں جب قرآن میں تذکرہ آتا ہے گناہ یا ذنب یا غلطی کا، تو اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہوتا جس کو عرف میں گناہ کہا جاتا ہے، بلکہ پیغمبر کا مقام چونکہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، تو خلاف اولا کام، وہ کام جو بہتر نہیں تھا، جو بہتر نہیں کام تھا اس کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے آدمی سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اس کو ہلکا لیا جاتا ہے، لیکن ایک بڑے سے چھوٹی سی بھی خطا ہو جائے تو اس کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ انسان کا مرتبہ جیسے جیسے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے ایک عمل کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے پیغمبر سے کہ ایک کام زیادہ افضل تھا اور ایک کام کم درجے کا افضل تھا، مگر پیغمبر نے اس زیادہ افضل کو چھوڑ کے کم درجے کا افضل کیا، تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو تنبیہات ہوتی ہیں کہ آپ کی جو لیول ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ کام اس کے لائق نہیں ہے۔ جیسے شاعری، یہ ایک امت کے لیے جائز عمل ہے، شعر لوگ کہتے ہیں صحابہ میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں اور حضرت عائشہ بھی شعر کہا کرتی تھی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ پیغمبر کی شان کے یہ لائق ہے کہ آپ شاعری کریں۔ تو کیونکہ شعروں میں اکثر مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور قافیے ملائے جاتے ہیں، تو ایک عام امتی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کی شان کے بہرحال یہ خلاف ہے۔ تو اس پیغمبر اگر خلاف اولا کام کرتے ہیں تو قرآن نے اس کو بھی ذنب سے، گناہ سے تعبیر کیا ہے، تو اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہے جو امتی کر رہے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ اگر وہ کام کریں گے جو بہتر نہیں تھا تو گویا میں اس کو گناہ ہی سمجھوں گا، اور اس پہ آپ کو کے لیے گویا کہ وہ سزا ہے جو لوگوں کے لیے گناہوں پر ہوتی ہے، تو وہ خطا بھی میں آپ کی معاف کر دوں گا۔ کیا شوہر بیوی کے موبائل پر پابندی لگا سکتا ہے؟ ایک صاحب نے شادی ہوتے ہی بیوی سے بڑا موبائل لے لیا اور چھوٹا موبائل لے کر دے دیا۔ احتیاط کے پیش نظر اب بیوی سمیت سب گھر والے، سسرال والے شوہر کو شکی مزاج کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ درست کام کیا یا نہیں؟ نیز بیوی پر شک کرنے میں اور نگرانی کرنے میں کیا فرق ہے؟ علی صاحب کراچی سے۔ دیکھیں یہ تو لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے کہ کون بیوی سے موبائل لے رہا ہے کون نہیں لے رہا، اس میں
ایک اصول اور ضابطہ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ بیوی کے پاس موبائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر لوگوں کے اپنے معاملات ہیں, کس کو کیا شک ہے, شک نہیں ہے, احتیاط پر عمل کر رہا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر احتیاط کروائی جاتی ہے, بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی خام خامے ان کو اتنی مشکل احتیاط میں ڈالا جائے. تو شرعی مسئلہ میں صرف بتا دیتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جائز کاموں میں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. شوہر اگر بیوی کے پاس موبائل نہیں چھوڑ رہا تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بات مانے. گھر اسی طرح چلتے ہیں. وہ آج کل خواتین نہیں مانتی بات, چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر اجاڑ دیتی ہیں, طلاقیں لے لیتی ہیں, لیکن عمل نہیں کرتی. تو اگر شوہر نہیں چاہتا کہ بیگم کے پاس موبائل ہو اور وہ بیوی کے کام سارے نمٹا رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیگم کو کوئی کام کی ضرورت ہو, وہ فون ملا رہی ہے اور اس کے کام ہی نہیں ہو رہے, فون ہی نہیں ہے اس کے پاس اور وہ ایک مسائل میں پڑ گئی ہے, تو اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے, تو شرعی طور پر, قانونی طور پر عورت اس کی پابند ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر موبائل استعمال نہ کرے. البتہ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قانونی اور اصول اور ضابطوں پہ نہیں چلتا, رابطوں پہ چلتا ہے. یعنی ایک ضابطے کا قانون ہوتا ہے, ایک رابطے کا قانون ہوتا ہے. ضابطہ اور قانون تو یہی ہے کہ عورت کو شوہر اگر منع کر دے تو وہ استعمال نہ کرے. عورت کو شوہر کہہ دے کہ میرے گھر سے تم نے نہیں نکلنا ہے, کبھی بھی نہیں نکلنا ہے سوائے ماں باپ کے اور قریبی رشتہ داروں کے ملنے کے, تو عورت پر لازم ہے. اسی طرح کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو عورت پہ لازم نہیں ہے, وہ شوہر کو منع کر سکتی ہے ان معاملات میں. مثال کے طور پر کوئی مالدار گھرانے کی عورت ہے جس کے گھر میں نوکر چاکر کام کرتے ہیں, تو شوہر اگر بیوی کو کہہ دے کہ تم چائے بنا کے لے آؤ تو وہ منع کر سکتی ہے. بھائی میرے گھر میں تو ہم نے گھر میں کبھی کام کاج نہیں کیا, ہمارے گھر میں تو خادم ہوتے تھے, میں کیوں چائے بنا کے پلاؤں. تو قانونی طور پر عورت صحیح بات کر رہی ہے اصول اور ضابطے کے لحاظ سے. لیکن جب ایسے اصول اور ضابطوں میں آپ میاں بیوی کے رشتے کو جکڑتے ہیں تو گھر 2 دن بھی نہیں چل پاتا, تو اس میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ عورت شوہر کی مرضی کے بغیر موبائل استعمال نہیں کر سکتی, قانون تو یہی ہے, لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائے, کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں بہت سارے کام, مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے.